السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حیات اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے منکر کا حکم۔ پیارے بھائیوں، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہے اور اس نے جواب دیا ہے۔ سوال و جواب دونوں ذکر کر رہا ہوں، تھوڑا سا لینتی ہے لیکن ضرور سنیے۔ سوال: اگر کوئی شخص حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے میں تعویل کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یا صرف اہل سنت والجماعت سے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اکفار الملحدین میں تحریر فرمایا ہے: انہ قد تواتر وان عقد الاجماع على نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فتاویل هذه وتحریفہ کفر ایضا۔ جبکہ مولانا امین صفدر اکاڑوی نے تحریر فرمایا ہے کہ اور کچھ عقائد و اعمال ضروریات اہل سنت والجماعت کے درجہ میں ہے، اس سے وہ عقائد و اعمال مراد ہے جو قرن ثانی و ثالث میں عوام و خواص میں مشہور ہو گئی، جن کی آسان پہچان یہ ہے کہ ان پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو، جیسے پہلی تکبیر کی رفع یدین، حیات عیسیٰ وغیرہ۔ ان مسائل کو ضروریات اہل سنت کہتے ہیں۔ ان مسائل کو اسی مفہوم کے مطابق ماننا جس طرح مانتے ہیں، ان میں سے کسی کے انکار یا باطل تعویل کرنے سے انسان اہل سنت سے نکل کر اہل بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حکیم الامت صاحب نے امداد الفتاوی میں تحریر فرمایا ہے: سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا معتقد دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ جواب: اس نص قطعی الثبوت کا اگر یہ شخص منکر ہے تو اسلام سے خارج ہے، اور اگر اس کو غیر قطعی دلالت قرار دے کر تعویل کرتا ہے تو مبتدع و ضال ہے۔ مذکورہ عبارات میں جو ظاہراً تعارض نظر آ رہا ہے اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن رحمہ اللہ نے اس سوالوں کا جواب اس طرح ذکر کیا ہے۔ جواب: واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کا منکر یا اس میں تعویل کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اکفار الملحدین کے حوالے سے سوال میں نقل کی گئی عبارت میں ذکر ہے، مذکور کتاب کی دوسری جگہ میں کتاب ایثار الحق علی الخلق سے نقل فرماتے ہیں: ان الکفر هو جحد الضروریات من الدین او تعویلها۔ علامہ محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ضروریات دین میں تعویل مسموع نہیں، تعویل وہاں معتبر ہے کہ جہاں کوئی اشتباہ ہو اور قواعد عربیت اور قواعد شریعت میں اس کی گنجائش ہو، یعنی وہ تعویل کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو، اور جو حکم شرعی ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت بھی ہو، اس میں تعویل معتبر نہیں، بلکہ ایسے امور میں تعویل کرنا انکار کے ہم معنی ہے۔ پیارے بھائیوں، مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ ضروریات دین کا انکار یا اس میں تعویل کرنا کفر ہے اور مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی عبارت میں غور و خوض کیا جائے تو ان کی عبارت اور علامہ کشمیری رحمہ اللہ کی عبارت میں کوئی تنافی اور تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ نزول عیسیٰ اور حیات عیسیٰ کو ضروریات اہل سنت والجماعت کہنا ضروریات دین ہونے کے بالکل منافی نہیں، کیونکہ جو عقائد ضروریات دین میں شامل ہے وہی ضروریات اہل سنت والجماعت میں بھی شامل ہے، اور ان ضروریات کا منکر یا تعویل کرنے والا جس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ اہل سنت والجماعت سے بھی خارج ہو جائے گا۔
تاہم مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ نے اپنی عبارت میں کفر صریح کا لفظ اس لیے اختیار نہیں فرمایا کہ حضرت رحمہ اللہ نے اس مقام میں ضروریات دین میں سے کچھ کو شمار کیا ہے، اور اس کے تحت اہل سنت والجماعت کے مجمع عقائد میں سے کچھ عقائد کو بطور مثال بیان فرمایا ہے۔ تو وہاں پر حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ ایک عمومی بات بیان فرما رہے ہیں اور کافی عقائد کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اسی لیے عقائد بیان کرنے کے بعد اس کے منکر پر حکم لگانے کے دوران سخت الفاظ کو استعمال نہیں فرمایا اور صراحتاً کفر نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ان تمام عقائد میں کسی کا انکار یا باطل تعویل کرنے سے انسان اہل سنت سے نکل کر اہل بدعت میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے یہ بات بھی مصرح نہیں ہو رہی کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر کافر نہیں ہے۔ رہی بات حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی، انہوں نے امداد الفتاوی میں یہ لکھا ہے کہ اس عقیدہ میں تعویل کرنے والا کافر نہیں ہے، تو وہ حضرت حکیم الامت نے غالباً اس آیت کے متعلق فرمایا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہے، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہے روز قیامت تک۔ پھر میری طرف ہوگی ان سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ کہ یہ آیت قطعی ثبوت بھی ہے اور اپنے معنی میں قطعی دلالت بھی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دشمنوں پر فتح پائیں گے، اس کے بعد ان پر طبعی موت بھی واقع ہوگی۔ آیت کی سیاق و سباق میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے، جیسا کہ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ وأخرج إسحاق ابن بشر وابن عساكر من طريق جوهر عن الزحاق عن ابن عباس في قوله إني متوفيك ورافعك، یعنی رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان۔ اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ توفی کے معنی موت ہی کے ہیں، مگر الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے، رافعک کا پہلے اور متوفیک کا وقوع بعد میں ہوگا، اور موقوع پر متوفیک کو مقدم ذکر کرنے کی حکمت و مصلحت اس پورے معاملے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آگے آنے والا ہے، یعنی یہ اپنی طرف بلا لینا ہمیشہ کے لیے نہیں، چند روزہ ہوگا اور پھر اس دنیا میں آئیں گی اور دشمنوں پر فتح پائیں گی، اور بعد میں طبی طور پر آپ کی موت واقع ہوگی۔ اس طرح دوبارہ آسمان سے نازل ہونے اور دنیا پر فتح پانے کے بعد موت آنے کا واقعہ ایک معجزہ بھی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کی تکمیل بھی، نیز اس میں عیسائیوں کی عقیدہ الوہیت کا ابطال بھی تھا، ورنہ ان کی زندہ آسمان پر چلے جانے کے واقعہ سے ان کا عقیدہ باطل اور پختہ ہو جاتا کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرح حی قیوم ہے۔ اس لیے پہلے متوفیک کا لفظ ارشاد فرمایا کہ ان تمام خیالات کا ابطال کر دیا، پھر اپنی طرف بلانے کا ذکر فرمایا۔ پیارے بھائیو، حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے اس آیت کے متعلق یہ بات خصوصی طور پر ذکر کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو قطعی ثبوت تو مانے، لیکن اس آیت کو غیر قطعی دلالت قرار دے کر اس آیت کے مفہوم میں کسی قسم کی باطل اور جمہور سے ہٹ کر تعویل کرے اور اس تعویل کی بنا پر وفات عیسیٰ علیہ السلام کا اعتقاد رکھے، تو اس تعویل کرنے کی وجہ سے وہ شخص مبتدع اور ضال یعنی گمراہ شمار ہوگا، کیونکہ اس کی یہ تعویل جمہور علماء امت کے خلاف اور اس سے ہٹ کر ہے۔ نیز اگر کوئی شخص
اس آیت کی قطعی و ثبوت ہونے کا ہی انکار کر بیٹھے اور اس وجہ سے وفات عیسیٰ علیہ السلام کا معتقد ہو تو پھر اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہی شمار ہوگا۔ خلاصہ یہی نکلا کہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے قول کے مطابق بھی وفات عیسیٰ علیہ السلام کا اعتقاد رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوگا۔ باقی ان کا مذکورہ سوال و جواب ایک خاص آیت کو غیر قطعی دلالت قرار دے کر اس آیت کے مفہوم مراد لینے کے ساتھ خاص ہے۔ پیارے بھائیو، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اہل اسلام کی اجماعی عقیدے کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہو گئی اور پھر زندہ نہیں ہوئی، اور ان کی اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورہ نساء کی آیت وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم میں واضح کر دی ہے، اور اس آیت میں بھی ومکروا ومکر اللہ۔ نصارہ کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب تو ہو گئی مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لی گئی۔ مذکورہ آیت میں ان کی اس غلط خیال کی بھی تردید کر دی اور بتلا دیا کہ جیسے یہودی اپنی ہی آدمی کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے تھے، اس سے یہ دھوکہ عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قتل ہونے والے عیسائی ہیں، اس لیے شبہ لہم کی مصداق یہود کی طرح نصارہ بھی ہو گئی۔ ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لیے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا جا سکا نہ سولی پر چڑھایا جا سکا، وہ زندہ آسمان پر موجود ہے اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں پر فتح پائیں گے اور آخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔